جیسا کہ لوکل گورنمنٹ بلدیات کے حوالے سے ابھی ہمارے جو منسٹر ہیں ناصر حسین شاہ، انہوں نے بلاول زرداری صاحب سے جو ہے ملاقات کی اور ہم اپنے محکمے کے حوالے سے بات کی اور بتایا. ہم جو ہے 25 ٹاؤن کے 25 چیئرمین کے پاس ہم لوگ جا رہے ہیں اور پوری رپورٹ تیار کر رہے ہیں کہ کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے، 90% ریونیو دیتا ہے پاکستان کو. اور یہاں پر جب لوکل گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو لوکل گورنمنٹ کو دیکھنے کے لیے چیئرمین صاحب ہوتے ہیں اور ایک جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اپنے ٹاؤن کا کہہ سکتے ہیں کہ پورا کرتا دھرتا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی جو عوام ہوتی ہے، وہ ٹاؤن کی جو عوام ہوتی ہے وہ اس چیئرمین کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کو جو بھی اس کی جو گراؤنڈ روٹ لیولس کے اوپر جو کوشچنز ہوتے ہیں یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، وہاں کے روڈ کے مسئلہ ہو گیا، پانی کا ایشوز ہو گئے اور بہت سارے دیگر مسائل ہیں، تو وہ کون حل کرتا ہے؟ وہ ایک ٹاؤن چیئرمین حل کرتا ہے. اب ٹاؤن چیئرمین جو ہے وہ کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنی عوام کو، کس طرح سے بہیو کرتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ. ہم مختلف ٹاؤن میں جا کر مختلف جو ہے چیئرمین سے آپ کی ملاقات بھی کروا رہے ہیں، ان کے کام بھی دکھا رہے ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اوسٹی کتنی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا ملتا ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا لالا عبدالرحیم صاحب، آپ کی آن دا کیمرہ میں ہی جو ہے جو بات کرتی ہوں آن دا اسپوٹ کرتی ہوں. آپ کی ایک بات بہت اچھی ہے جو مجھے اچھی لگی، عوام جو کچھ بولتی رہے یا آپ کے اپوزٹ پارٹی آپ کو کال کرتے ہیں، آپ کال پک کرتے ہیں، یہ بات بہت اچھی ہے آپ کی. دیگر ٹاؤن چیئرمینز ہیں جن کا میں بتاتی بھی چلوں گی باقاعدہ نام لے کر، میں شاہ صاحب آپ کو بھی بتاؤں گی کہ وہ کال پک نہیں کرتے. جب ایک ٹاؤن چیئرمین کال ہی پک نہیں کرے گا تو وہ عوام کی کیا خواب سنے گا اور عوام کے پرابلمس کو کیسے حل کرے گا؟ تو جو لالا عبدالرحیم ہیں ان کی ایک اچھی اور خاص بات، کبھی بھی کسی بھی وقت کال کی جاتی ہے تو کال ریسیو کرتے ہیں، اپنے آفس میں ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ملنے کا ٹائم دیتے ہیں. باقی میں اب جیسا کہ بتاتی چلوں، اور بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی سے ہٹ کر، یا پیپلز پارٹی والے بھی کچھ ایسے چیئرمین ہیں جو کال پک نہیں کرتے ہیں، اور کچھ جماعت اسلامی والے بھی ہیں جو تو اپنی سیٹوں پر ہی نہیں ہوتے ہیں، اپنے آفیسز میں نہیں ہوتے ہیں. بہرحال ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو ٹاؤن ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کوشچنس بھی کرتے ہیں، کوریز بھی آتی ہیں. اب میں نے یہاں آئی ہوں فرسٹ ٹائم، میں نے دیکھا، وزٹ کیا، خود آپ کے ٹاؤن کو دیکھا اور آپ کے میڈیا کوآرڈینیٹر سے بات ہوئی. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اوسٹی کتنی ملتی ہے اس ٹاؤن کو، اور یہ ٹاؤن کے اندر یوزز کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. ہماری پورا کراچی میں کم اوسٹی ہے 3 کروڑ 9 لاکھ اور ہمارا پاس ہے 8 یوسی، اور ہمارے سالانہ جو ہے یہاں پیسے بن جاتا ہے کوئی لگ بھگ 36 کروڑ سمتنگ سے. پورا سال کا اوزیڈی کی بات کرو، اوزیڈی شیئر کی بات کرو، اس میں تنخواہ بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، رینٹ بھی ہے، سب کچھ ہے. یہاں پر ٹیکسز نہیں ہے، پراپرٹی ٹیکسز نہیں ہے. ہمارے پراپرٹی ٹیکس ٹوٹل 34 لاکھ روپے سے ہے، اور ہمارے یہاں ٹریڈ لیسنس کی مد میں پیسے نہیں ہے، شاپ بورڈ کی مد میں پیسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. صرف ہم کوشش کرتا ہے کٹنگ میں، کوشش کرتا ہے روڈ کٹنگ میں. اس میں بھی شہر میں ہم سے اس وقت ساری لوگ ناراض ہیں. کچھ اداروں سے کچھ دوست پور کرتے ہیں، ہم اس کو بھی ناراض کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے پارٹی سے سفارشات کے لیے کسی کو فریادی جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ روڈ کٹنگ مانگتے ہیں تو وہ پور کرتے ہیں، اس کو بھی ہم جواب دے دیتے ہیں بھائی ہمارا پاس کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہی ذریعہ ہے. تو ہمارا پاس روڈ کٹنگ کے سوا یہاں پر کوئی انکم سورس نہیں ہے. اچھا، انکم سورس نہ ہونے کے باوجود میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، بہت چھوٹی بات کرتا ہوں. میری پبلک میری لوگوں کے پاس جائے، میری عوام سے پوچھو، یہاں سے گزرنے والوں سے پوچھو یہاں سے 3-4 سال پہلے کیا پوزیشن تھا اور آج کیا پوزیشن ہے. میری لوگوں کو میں نے مسائل ختم کیا ہے، مسائل آج بھی ہے. دنیا کی زندگی میں جو آج کی دن گزرے گا، کل ان سے آپ کے لیے زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر ہے. جب لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کہتا ہے نہیں بہتر کیا، ہم نے ٹیلے پتارے روڈوں کو خالی کیا، ہم نے رشوت کی کلچر کو ختم کیا، ہم نے روڈوں پہ بینرز لگایا کوئی آپ سے رشوت مانگے تو اس نمبر پہ کال کرو. میں نے پرسنل اپنی نمبر ڈالا ہے. تو ہم اتنی بڑی پیمانے پہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نہیں کہیں گے میں 100% جو ہے میں نے چیزوں کو ٹھیک کیا، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے چیزوں کی بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس وقت میں تھوڑا بہت باقی
نسبت سے بہت اچھا ہے. آپ جائے نیو کراچی چیک کرو, جائے باقی جگہ چیک کرو, گلشن جیسا ٹی ایم سی کو چیک کرو, اس نے پچھلے 3 سالوں میں کتنی ٹیبلز کیا ہے, کتنا ترقیاتی کام کرایا, اور ہماری بھی چیک کرو. لائلہ مجھے آپ یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ آپ کو 3 کروڑ 9 لاکھ روپے آزیٹی ملتی ہے, ریونیو آپ کا یہاں 0% ہے, اس کے باوجود ہاؤ شوڈ بی پاسبل دیٹ یو آر ڈیولپمنٹ ورکنگ ہیئر, کیسے کروا رہے ہیں آپ یہاں پر ڈیولپمنٹ؟ اور سی ایم صاحب نے جو خصوصی فنڈ دیا ہے تو اس میں اس فنڈ سے کیا کام ہو رہا ہے, اور وہ تھوڑا سا مجھے اس کی تفصیل بتائیں. اور اس فنڈ سے کیا یہاں کے علاقے کے لوگ جو ہیں, آپ کے لاسی بوتھ ہے آپ کا, اور جو ہے جمالی بوتھ ہے, ان کی جو اسٹریٹس ہیں, ان کی سڑکیں کیا ان کو ڈیولپ کروا رہی ہیں, ان کو مینٹین کر؟ دیکھو یہاں پر جو آپ بات کر رہی ہے یہ وہ جماعت اسلامی والی بھائیوں کی بات ہے. پیپلز پارٹی نے آپ نے ٹی ایم سی کو پیسے دیا ہے. آج شکر ہے وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی ٹی ایم سی کو پیسے نہیں ملا, ٹی ایم سی کو ملا ہے. دیکھو ٹی ایم سی کو 1 روپیہ نہیں ملا ہے. سی ایم صاحب نے کوئی ان کو اسپیشل گرانٹ نہیں دیا ہے. سی ایم صاحب نے پورا کراچی میں سارے ٹی ایم سیز کی چیئرمین کو بٹھایا, لوکل گورنمنٹ سیکرٹری کے پاس, ایک دفعہ منسٹر صاحب کے ساتھ نشست ہوا, ایک دفعہ جو ہے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوا ہے. ان میں سب سے اپنی اپنی روڈوں کی پروپوزل مانگ لیا, سب نے اپنی اپنی روڈیں دے دیا, ان میں سندھ گورنمنٹ نے اپروول دے دیا, وہ ساری ہو رہی ہے. اب وہ جو ہے کے ڈی اے اور کے ایم سی مل کے کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے ٹی ایم سیز کے پاس بہتر انجینئر نہیں ہے, بہتر چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے. اب کے ایم سی سے اس لیے ہوتا ہے, وہ واٹر بورڈ ہے تو وہ واٹر بورڈ کو بھی مینیج کر لیتا ہے, کے ای کو بھی کر لیتا ہے, کے ڈی او کو بھی کر لیتا ہے. تو یہ سارا مختلف چیزیں گیس سوئی سدرن گیس والوں کو بھی کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس لیے ٹی ایم سی یہ کام کر رہی ہے. ٹی ایم سی کے بعد کچھ نہیں. یہ اسپیشل فنڈ جو ہے وہ کے ایم سی کو نہیں ملا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کے ایم سی کام کر رہی ہے, لیکن پرپوزل تو سر آپ کا تھا نا, ہمارا ہے تو کام ہو رہا ہے, ہمارا آپ کے تھرو نہیں جا رہے ہیں. نگرانی ہم کر رہے ہیں, نگرانی ہم کر رہے. جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں وہ کے ایم سی کی. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے کچھ کاموں پہ جو ہے کے لیے ہے, کچھ کاموں پہ کے ایم سی ہے. کام کی تفصیل بتائیں. ایک ہمارا میگا سے ایک برساتی نالا بن رہے ہیں, اور ان کے ساتھ سیوریج کی لین بھی بن رہے ہیں, اور ان کے ساتھ روڈ بھی ہے, تقریباً کوئی 1.5 ارب روپے کی ہے. باقی کچھ روڈوں کی کام ہو رہی ہے, جیسا گلزار روڈ ہے, اور خادم سلودی والی روڈ ہے, میرٹ والی روڈ ہے, جنجال روڈ ٹو بنگالی موڑ. یہ جو روڈز ہیں, وزیر روڈ کی روڈز ہیں, یہ بن رہی ہے. یہ بھی تقریباً کوئی 800-900 تقریباً ہمارے ایریا میں اس وقت 3-3.5 ارب روپے. اچھا, نگرانی آپ کر رہے ہیں, اگر کام اوپر نیچے ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے اس کے اندر یا نہیں؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پرپوزل آپ کا سب کچھ یہ کے ایم سی کر رہی ہے, چلے آپ ٹی ایم سی کے اس میں اکاؤنٹ میں نہیں آیا, لیکن انڈائریکٹلی یہ اچھی بات ہے, ہماری اپروچ میں نہیں آیا. یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے, یہ صاف دینا. آڈٹ تو جائز ہے. آڈٹ میں آپ کو بولوں یہ اچھی بات ہے, ہمارا پاس نہیں ہے, تو ہم نے کام کی نگرانی کرنا ہے, اور کام کی نگرانی ہم کر رہے ہیں. اور یہ انسان کی اپنی دلچسپی پہ تعلق رکھتا ہے. آپ نے کسی کام کا نگرانی کرنا ہے تو آپ 10 دفعہ کر لو. سندھ گورنمنٹ دو بار بار کہتا ہے, پیپلز پارٹی کہتا ہے بھائی جس ایریے میں کام ہو رہے, ایم کے ایم کے لوگ ہو, پی ٹی آئی کے لوگ ہو, جماعت اسلامی کے لوگ ہو, وہ جائے اور اس کام کو دیکھ لے, ان کی نگرانی کرے. ان میں کوئی چیز, کوئی مٹیریل, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو آپ کمپلین کریں.
DC کو کمپلین کرے, کمشنر کو کمپلین کرے, ساری نمبرز موجود ہیں. یہ تو ہماری پارٹی کی خواہش ہے اس کراچی شہر میں جتنے سیاسی لوگ ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں, جو سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہے ہیں, اس پہ کھڑے ہو جائے, اس کو چیک کریں, ان پہ اپنی ویڈیو بنائیں. لیکن بدنصیبی کیا ہے, یہ کبھی نہیں جائے گا, یہ کبھی نہیں جائے گا. یہ بتایا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, یہ کبھی نہیں چاہتا. دیکھو میں آپ کو تو جب یہ کہہ دے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ اچھا کام کر رہے تو ان کے تو دکان بند ہو جائے گی. اس کا تو دکان جھوٹ پہ ہے. یہ سارے لوگ تو یہی کہتا ہے بابا سندھ کراچی تباہ ہو گیا, لیکن یہ کبھی نہیں بتاتا ہے جو کراچی ہم نے تباہ کیا ہے اب سندھ گورنمنٹ اس کو بنا رہے ہیں, پیپلز پارٹی اس کو بنا رہے ہیں, تو کبھی نہیں کہتا ہے. اتنے تو پورا سسٹم, پورا کراچی کے ڈھانچے تباہ کیا ہے. جہاں پر بلڈروں سے نیا لین سیوریج کی ڈلوانی تھی نہیں ڈلوائی, پیسے لے کے رشوت لے لیے بھائی. یہاں 17 سالوں سے تقریباً پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, ہے نا. تو اگر یہ بات یہ لوگ نہیں کہہ رہے, تاجر کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی ہے اب بیچارہ لاوارث ہو گیا ہے, اتنا 90% ریونیو جمع کرتا ہے. کون سی تاجر کہہ رہے ہیں؟ اور تاجر کو ذرا بتاؤ ان کی ٹیکسز میرے کو بتاؤ, وہ ٹیکس کیا دیتا ہے, اس کی پراپرٹی ٹیکس کیا دیا ہے, وہ ABR کو کیا دیتا ہے. وہ یہ تو باتیں ہوتی ہے. جب ہم ان سے میں ہم ہوتا کون سی تاجر کی بات کریں, نہیں غلط بالکل. میں آپ کو یہ جو بات کرتے ہیں بابا, میں آپ کو یہ جتنی بات کرتے ہیں کراچی کی, آپ یہ بات نہیں کریں کراچی پہ, یہ نہ ریاست پہ احسان ڈالے نہ گورنمنٹ پہ احسان ڈالے, یہ انہیں دینا ہے. یہ بزنس کر رہے, پورا پاکستان سے لوگ آ کے سندھ اور کراچی میں بزنس کر رہے ہیں. کراچی میں اتنا بزنس کر رہے ہیں جو کراچی ہم نے سیو کیا ہوا ہے, کراچی میں کاروبار کی موقع دیا ہوا ہے. ٹھیلے میں میری بات سنو, دوسرے کی ٹکٹ سے آ کے یا ہوٹل کھول لیتا ہے یا کاروبار کھول لیتا ہے یا کروڑ روپے کماتے ہیں, ان کی کوئی کرسی اٹھانے کے لیے آئے تو سندھ گورنمنٹ ظلم کرتا ہے, ناجائزی کر رہے ہیں. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں, یہ جو 2-2-3 منزلہ جو افسران کے ساتھ مل کے, وہ افسران جو کسی وقت میں کسی جماعت میں بھرتی کیا, ان کی جو غیر قانونی بلڈنگز بنائے, جب اس کو روکنے کے لیے آؤ تو پھر سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی غلط ہے. اچھا لالا, مجھے بتائیے کہ آپ کے یہاں جو ووٹ حوالے میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے مثلا 3 سال ہو گئے آپ کو, ٹھیک ہے, آپ نے کوشش نہیں کی کہ اب پیپلز پارٹی سے آپ ہیں, صدر بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے, پارٹی کے یہاں پہ اس ٹاؤن سے, تو آپ مجھے بتائیں کہ لیز کروانے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ ان کو لیز کروا کیسے ووٹس کو؟ بات یہ ووٹوں میں ہم بار بار کوشش کرتے ہیں لیز کرنے کے لیے. جب ہم لیز کے لیے اترتے ہیں تو اس ہڑ میں جو لوگوں نے ان کی برابر میں قبضے کیا ہوا ہے, ان کی برابر میں سوسائٹی میں قبضہ کیا ہے, اس کے آدمی کسی کی پلاٹ میں قبضہ کیا ہے, تو وہ بھی کوشش کرتا ہے جو ہم اس کو روک لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ روک کر لیتا ہے. اس کو روکنا بھی تو ضروری ہے, کسی کا حق نہیں. یعنی کہ آپ لیز کی کوشش نہیں ہے. لیز کی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن ہر ووٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں چھوٹی سی ٹکڑا کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو اس ہڑ میں پھر وہ کلیئر ہوگا اور وہ جن غریبوں کا ہے ان کا نقصان ہوگا. تو اس وقت میں ہم ووٹ پہ ڈالتے ہیں. اچھا, تو اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ووٹوں کی زمین ہے, یہ کوآپریٹو سوسائٹی کی ہے, کس کی ہے؟ دیکھو, کئی زمین سرکاری ہے, کہیں پر لوگوں نے سوسائٹی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. اب یہ ایک الگ تنازع ہے, سوسائٹی کی بائیلاز کیا ہے, سوسائٹی میں کتنی سال میں بنانا ہے, اور اس نے کتنی 50 سال میں نہیں بنایا تو بعد میں قبضہ ہوا ہے. جب قبضہ ہوا ہے تو اس وقت میں سوسائٹی کی سیکرٹری کہاں تھے, پولیس کہاں تھے, بورڈ آف ریونیو کہاں تھے, تو یہ لمبا سوال ہو جائے. اچھا, مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ یہ جو بورڈس ہیں اس میں پانی کا پرابلمس آ رہا ہے, اور ان کی جو مین سڑکیں ہیں, عوام کا بھی کہنا ہے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں وہ باہر کی جائیں, اندر کی گلی نہ کریں. جو مین کون سی روڈ؟ جمالی روڈ ہے, جمالی روڈ کی سڑک میں جہاں پر کچرا, اور بتاؤ, اور لاسی روڈ, اور بتاؤ. ابھی تو فی الحال یہ جو سڑک آپ نے 2 بتا دیے. لاسی روڈ والی روڈ پہ کب گئی ہے؟ لاسی روڈ والا ہم لوگوں نے جب دیکھا پکچرز میں دیکھا, کب پکچرز میں دیکھا, یہ ابھی 2 دن پہلے.
آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, لاسی گوٹ کی روڈ کی اسٹریٹ لائٹ باہر ہو گیا, پانی کی اور چیزوں کی کام ہو رہی ہے, وہ روڈ بننے جا رہا ہے. باقی جو محمدی گوٹ والی روڈ وہ بن چکا ہے, ٹھیک ہے. آج سے 30 سال پہلے یہ ایوب گوٹ والی روڈ پہ کوئی جا نہیں سکتا, کوئی گزر نہیں سکتا, وہ بن گیا. یہ جو جمالی پور والی کی آپ بات کر رہے, اس روڈ کی پانی کی لین ابھی ہم 15 انچ کی ڈلوا رہے ہیں. کیا ڈلوا رہے ہیں؟ پانی لین ڈلوا کے تو روڈ بنائیں گے. یہ بات کرو جو اس ایریے میں میں جواب دے رہا ہوں. بابا صبر کر, پراپر جو لوگ جواب اٹھا رہے, سوال اٹھا رہے, تو جواب ذرا غور سے سن لے اور ایمانداری سے سن لے, بےایمانی نہ کرے. یہاں سے ایم این ایم پی اے جیسا بھی جیتتا ہے, میں آپ بتاؤں, ایم این ایم پی اے ایم کیو ایم کی شروع سے, میئر کراچی ایم کیو ایم کا, یہاں کا ڈی ایم سی کا چیئرمین ایم کیو ایم کا, صحیح ہے. جو اس وقت میں وہاں سے ٹون چیئرمین ایم کیو ایم کا, اس ایریا میں ایک یو سی کا پیپلز پارٹی کا 2 دفعہ چیئرمین آیا, 2 دفعہ. یہ پہلی بار ٹی ایم سی شورا بورڈ بنی ہے. 50 سال کی ریکارڈ اٹھاؤ, 50 سال کی. نہیں 50 نہیں, میں بول رہا ہوں یہ سوال غلط ہے. 50 سال کی ریکارڈ اٹھاؤ. لاسی گوٹ کو ہم نے نیا 18 انچ کی پانی کی لین دے دیا. وہی ایم کیو ایم اور سیاسی جماعتیں چیخ رہے تھے, بولے لالا نے 18 انچ کی لین پانی چوری کیا, ہم نے عوام کی لے لگائی. محمدی گوٹ میں پانی کی لین نہیں تھے, ہم نے پانی کی لینیں لگوائی 6 انچ کی. یہ صرف گوٹ میں پانی کی لینے نہیں تھے, ہم نے پانی کی لینے لگائی. سکھیا گوٹ میں پانی نہیں تھا, ہم نے پانی دے دیا. سیپر گوٹ میں پانی نہیں تھا, ہم نے پانی دے دیا. خادم گوٹ میں پانی نہیں تھا, ہم نے پانی دے دیا. پکیرا گوٹ میں پانی نہیں تھا, ہم نے پانی دے دیا. ساری گوٹوں کو ہم نے پانی کی لینے دیا. آخری جو حسن نعمان کالونی, جو مچر کالونی, جمالی, اس کو پانی کی لین نہیں تھے, اب نیا لین ڈال دو. یہ ہو گیا پانی کا. دیکھو دنیا میں ڈھانچے کا ایک طریقہ کار ہے. پکیرا گوٹ یہ ساری آبادیوں کے سیوریج کا نظام نہیں تھا, ہم نے 3 کلومیٹر جو ہے نیا سیوریج لین ڈالا ہے. 50 سال میں. یہ جو کراچی کی دعوے کرتے تھے, یہ جو بڑے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کراچی کا لیا, کراچی کا لیا, اور بھائی کراچی کو ان لوگوں نے کہا کہ الطاف حسین کی پیٹ میں ڈالا, جو یہ جو اپنی باپ کہتے تھے. ہم نے میں چھوڑو یہ بات کو ایک طرف کرو. یہاں گلدستہ ہے یا پاکستانی رہتا ہے, یا میں آپ کو بتاؤں, اس بات کو چھوڑو, ہم سب ایک ہے. یہاں پر 50 سال میں انہیں برساتی نالا نہیں بنائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اب برساتی نالا بنا رہے ہیں. 50 سال میں انہیں سیوریج کی نظام ٹھیک نہیں کیا. یہ جو باتیں کرتے ہیں, یہ جو گدھے کے بچے باتیں کرتے ہیں, سیوریج کی نظام ٹھیک نہیں کیا. اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہی ہے, اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں بنا رہی. 5 کلومیٹر نالا لے کے جا رہے ہیں, 5 کلومیٹر 48 اور 24 انچ کے لیے جا رہے ہیں. اب تو جی, جب یہ ڈڈو نہیں علی مدد شیخ, یہ شیخو جو ہے باتیں کر رہا تھا, عمران خان گدھے کا بچہ وزیر اعظم ہوگا, اس ایریے کو ڈیفینس بنائیں گے, اپوزیشن لیڈر تھا. یہاں پر لوگوں کی توہین کے لیے, لوگوں کو عزت پامال کے لیے کشتیاں لگی. بولو کہا گیا مر گیا, لیکن آج وہ کشتیوں کی ضرورت نہیں. آج بارش ہوتی ہے, وہاں پر ایک قطرہ پانی نہیں رکتا ہے. یہ ہے یہ جو کہتا ہے, یہ سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کا یہ جو چیئرمین ہے, یہ سب ان کی یہ کمال ہے جو یہ کام کیا ہے. اس وقت میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, 50 سال کا ریکارڈ اور کل باتیں نہیں ہونی چاہیے, جو مرضی ہے. ایم کیو ایم جماعت نہیں, یہ ٹاک شو والی کام میں نہیں کرتا ہوں. سن لو, میں ٹاک شو والی کام نہیں کرتا ہوں. سن لو, یہ چھوڑ دو, ٹاک شو والی کام ہی نہیں کرو, یہ 2 نمبری ہے. سن لو, یہ سب 2 نمبری ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے اپنے نہیں ہے, چھوڑو. یہ جو آپ ٹاک شو میں بھی کسی کو بولنے نہیں دیتا, چھوڑو. یہاں پر کرسی ہماری ہوگا, مجمع ہمارا ہوگا. آپ جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی کو بلد جماعتیں یا کا عوام بٹھا کے میں کلی کچیری لگاؤں گا. کیا لگاؤں گا؟ 3 مہینے بعد ساری جماعتوں کو ایک طرف کھڑا کرو. آپ وہاں پہ کھڑی ہو کے آپ مائک سنبھالو, لائیو چلے گا, کوئی کٹنگ شٹنگ نہیں ہوگا.
चलो मैं आपको तो लाइव चलेगा, जो भी चैनल, सारी चैनल को ले आओ, सारी लोगों से पूछो 50 साल में बाकी जमातों ने क्या किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया। छोड़ो सब मैं कह रहा हूँ, पूरा कराची का फैसला नहीं है, ये जो सिंध गवर्नमेंट पे जो है चला के बोलते हैं किसी की पर्ची पे, ये जो किसी की पर्ची पे ये बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, हम आवाम के बीच में बैठेंगे, जो मर्जी, जो आप ये सारी जमातों के साथ सर्वे कर लो, जो जगह ये डिसाइड करेंगे आवाम को लेके चेंज लगाएंगे। आप जमाली बोलो जमाली पे लगाएंगे, जिंजालकोट पे बोलो जिंजालकोट पे लगाएंगे, जहां मर्जी लगाएंगे। एक आदमी ने ये कह दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया तो मैं वहीं पर रिजाइन होके और कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कभी भी नहीं लड़ूंगा। और मैं आपको बताऊं, लोगों की 50 साल की, सारी जमातों को मिला के 50 साल की काम, मेरी 3 साल का काम बराबर नहीं होगा। तो मैं खुदा की कसम अल्पियन कह रहा हूँ, जिस रब ने मेरे को पैदा किया, मैंने कभी सियासत की तो मेरे मुंह पे थूक लो। ये तो आपने अपना कैमरा कह दिया कि हाँ जो है मैं पूरी कचहरी लगाऊंगा और तमाम मीडिया के सामने लाइव कवरेज दूंगा कि भाई क्या पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। और लाला अब्दुल रहीम ने अपने टाउन के अंदर ये जो काम किया है, जो मेगा काम होने जा रहा है, बहुत सारी और चीजें हैं। अच्छा, पार्क के हवाले से बताएं कितने। और दूसरी नंबर पे एक और बात बताता हूँ, एक और भी आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितने चेयरमैन बैठे हुए, ये जो लोग बात करते हैं बड़े बड़े बढ़के मारते हैं, जो जमात इस्लामी की चेयरमैन है, पीटीआई की चेयरमैन है, और हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं आ रहा हूँ वहां पर, मैं ये जो 3 साल गुजरा हुआ है ये सारी चीजें मैं ओपन करके लाऊंगा, ओजेडी से लेकर टैक्स तक और खर्च करने तक मैं सारी सामने लाऊंगा। और बमाए काम पैमाइश में बात ये बड़ा आसान है, जिनका मर्जी है, जिनको देखा है पीपल्स पार्टी इस वक्त में बेतहाशा काम कर रहे हैं, तो मीडिया और कुछ लोग सारा मिला के जो बातें करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ हमको ये काम आता है। सुन लो, नहीं मीडिया कुछ नहीं है बाबा, सच बताओ, मीडिया को पैसे दे दो, मेरी बात नहीं बात नहीं करो, मीडिया हो बाबा, आवाम को छोड़ो, मीडिया को आज पैसे, आज आपको पैसे दूं तो तू कस्में का के मेरी बात सुनो, वो न्यूयॉर्क की तस्वीरें दिखाएंगे, बोले मुराद अली शाह ने काम किया, सब बात करें, मरियम पैसे लगा रही है, सिर्फ बात छोड़ो, मुस्लिम लीग नून पैसा लगा रहे हैं मीडिया पे, चैनलों पे पैसा लगा रहे, जाके पंजाब बर्बाद है, सिर्फ फोटो सेशन हो रही है, क्या हो रही है? जाओ मैं आपको बताऊं, ये जो लाहौर की बात करती है, मैं कुछ अर्सा पहले लाहौर में गया, खुदा की कसम लोग को उल्टी आती है। अब बात करें पानी की, बात करता है लाहौर में पानी और फला में पानी, भाई मैं आपको बताऊं वहाँ की जमीन में मीठा पानी है, जहाँ मर्जी है गवर्नमेंट जो है वो ट्यूबवेल करके पानी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है लाला, अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है, मैंने आपका काम का तो भाई सब बात करें तो भागने लगते हैं। नहीं देखिए, आपने अब कंपैरिजन किया, मैं आपको चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं, आप नून लीग के सामने क्यों नहीं, जब मैं कह रहा हूं आप सबको बिठाओ, हां सही है, आप खुदा की कसम जिसको भी बिठाओ, आपको उस पर ये बात करनी है, मैं आपको तो जिसको भी बिठाना है, मैं आपको तो मैं सीधी बात करता हूं। अच्छा लाला, मैं आवाम का नौकर हूं, मैं आवाम को नौकर हूं। आज आपका गुस्सा मीडिया पर क्यों उतर रहा है ये बताइए? मीडिया गलत बात करती है, पीपल्स पार्टी ने किया, पीपल्स पार्टी नहीं गलत बात करो, कराची को बर्बाद करने वाले, मैं आपको तो कराची को बर्बाद किया है। आपको कहाँ बोलेगा लाला, जो काम दिखा रहे, मैं आपको तो जिला मैं आपको तो जिला सेंट्रल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एमएनए एमपीए नहीं है, एक एमएनए एमपीए नहीं है, आप रिकॉर्ड उठाओ। लेकिन मेयर कराची, इनकी टीएमसी की चेयरमैन, एमएनए एमपीए सारी एमकेएम की, जिला सेंट्रल से 50 साल में नहीं बनाया, ये 3-4 साल में जिला सेंट्रल बनाने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप लोगों की आंखें बंद है, वो रोडे, वो गलियां, वो सारी चीजें बताओ ना ईमानदारी से, ये भी तो बात करो, बोलो ये यही सेंट्रल 50 साल में क्यों नहीं बन रहा, आज बन रहे हैं। सड़कें बोलती हैं, गड्ढे बोलते हैं, नाले बोलते हैं, कराची की चीजें, आप नहीं ना बाबा, मेरी बात ना यहाँ लाला अब्दुल रहीम बोल रहा
کا ہے اور میں آپ کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات نہیں کرو. ہم وزٹ کریں گے، بالکل وزٹ کریں گے. لالا عبدالرحیم نے کہا ہے کہ اگر کراچی میں اپنی سیٹ چھوڑ آپ جائے جان نو نیا گولڈ بن جاتا ہے سرجانی میں، آپ جا کے وہاں کھڑی ہو جائے، بڑے بہت برا حال ہے، یہ ہوا ہے. ایک ٹرک کی تصویر بناتے ہیں، یہ کام نہ کرو. پری پلاننگ کے ساتھ ٹرکوں سے کچرے گروا کے پھر اس پہ ویڈیو بناؤ. چیلنج کے ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہوں. آج کا کراچی بولے گا، بچہ بچہ کہہ رہے کراچی بن چکا ہے. آج آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے نا سید علی کے ساتھ، اور وہ تازہ جو آپ کے نہیں دیکھو پتہ چل رہا ہے نا، میں سیدھی بات آپ سن ہی نہیں رہے. میں سیدھی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، پیپلز پارٹی اگر کام کر رہی ہے کراچی کے اندر تو دیکھیں نا یہ سڑکیں دیواریں سب چیزیں خود بولیں گی. بات یہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ بیٹھ کے آپ ویڈیو بنا رہی ہیں، میں کہہ دوں گا آپ جو ہے فلاں بری ہے. بھائی آپ بتائیں، میرے آپ سامنے بیٹھے ہوئے میں آپ کی برائیاں بتاؤں؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہاں کا چیئرمین؟ میں کون سی پارٹی کا چیئرمین ہوں؟ میں کون سی پارٹی کا چیئرمین؟ پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں. میں پیپلز پارٹی کے ورکر ہوں. اٹھائیں، میں ابھی آپ کے ساتھ نکلوں گا، پورا میری ایریا دیکھ لو آج اور کل میں کیا کر کے. چلو بسم اللہ کرو، جاؤ سروے کر لو، 2 دن بعد میں آپ کے ساتھ. اچھا لالا، میں نے تو ابھی کچھ سوال کیے نہیں، میں تو جسٹ آپ سے ٹاؤن کے حوالے سے ابھی سوال کیے. ٹاؤن کے میرے پارٹی میں آپ میرے کو بولا نہیں آپ میرے کو بولا آپ بہت اچھے ہیں، لیکن تمہارا والد صاحب اچھا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت ٹھیک ہے، آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی پارٹی ٹھیک نہیں، تو پھر میں کیا چاہوں؟ نہیں میں نے پارٹی کا نام ہی نہیں لیا. یہ آپ ویڈیو دیکھیں بن رہی ہے، نہ میں نے پارٹی کا نام لیا، نہ میں نے پیپلز پارٹی کا نام لیا. میں نے تو لالا سندھ گورنمنٹ کیا ہے؟ میں نے کیا بولا سندھ؟ میں نے سوال کیا، آپ سوال بتائیں نا. وزٹ کر لو، چلو بسم اللہ کریں. اچھا ایک آخری سوال لالا آپ سے یہ ہے کہ مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں آپ کی جو مدر ٹنگ ہے وہ کیا ہے؟ مدر ٹنگ آپ جو ہے یہاں پختون ہے یا مطلب مدر ٹنگ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. میں کون؟ نہیں مدر ٹنگ زبان آپ کی لینگویج. میں کون ہوں؟ پٹھان. میری پشتو ہے. اور آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا سیاست میں؟ یاد نہیں. جب میری گھر کی سیاست میں میرے والد صاحب کہ اس سے اور بھائیوں سے مشہور سے. اچھا تو ہم نے لالا عبدالرحیم جو ٹاؤن سراب بورڈ کے چیئرمین ہیں، ان سے ہم نے سوال کیا ان کے ٹاؤن کے حوالے سے. ان سے ہم نے سوال کیا تھا جسٹ ان کے ٹاؤن کی کچھ سڑکوں کے حوالے سے. اچھا لالا عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے کراچی میں کام کیا ہے، اور میں نے اپنے ٹاؤن کے اندر 50 سال میں کسی نے کام نہیں کیا، میں نے اپنے ٹاؤن کے اندر 3 سال میں کام کیا ہے. بہت بڑے میگا جو پروجیکٹس یہاں پہ بن رہے ہیں، اور وہ چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو میں اپنی ٹاؤن چیئرمین شپ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے سیاست یہ بھی کہا کہ چاہے نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، میں سب کے سامنے بیٹھ کر یہ کہوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کمپیریزن کی بات کی پنجاب پروونس کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو ہے اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ صرف فوٹو سیشنز کرتی ہے، وہاں پر کام نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی سندھ میں کام کر رہی ہے، یہ لالا عبدالرحیم کا کہنا ہے. اور ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ٹاؤن جو سراب بورڈ کا ٹاؤن ہے سب سے کم آزیٹی یہاں پر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم اس ٹاؤن کو چلا رہے ہیں. بہت شکریہ لالا.